صداقت کے شہنشاہ، منبع صدق و صفا، معدن جود و عطا، خلیفہ محبوب رب اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ حضرات گرامی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قیمت پر خرید کر آزاد فرمایا۔ کفار کو اس پر حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی زیادہ قیمت پر خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا رضا کے لیے تھا، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ہی ان پر کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہوگا۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ محتاج تعارف نہیں۔ کون کلمہ گو ہے جو آپ کی شخصیت سے آشنا نہیں؟ کیونکہ فاران کی چوٹیوں سے جب آفتاب اسلام بلند ہوا، معلم انسانیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام دی تو سب سے پہلے جس قلب مقدس و مطہر نے انوار ایمانی کو اپنے اندر جذب کیا، اپنے دل کو اسلام کی نورانی دعوت کا نشیمن بنایا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک و مقدس دل ہے۔ اور اس قلب مقدس و مطہر کے جذبات حسنات ہے، اور انہیں جذبات حسنہ کا مظہرہ مقدس عمل و کردار ہے، جس کی تعریف و ستائش میں خدائے بزرگ و برتر نے کلام اللہ میں اپنی آیت نازل کی، اور ان کی مدح سرائی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فضائل بیان فرمائے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کرام کے سوا ساری کے دنیا سے برتر و ممتاز بنا دیا۔ آپ وہ بلند مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، خدا کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کے رسالت کا قرار دیا۔ ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے ابھی کوئی مجھ سے پوچھے کہ کون صدیق اکبر؟ ارے وہی صدیق اکبر جن کے گھر میں 4 صحابی، صدیق اکبر صحابی، صدیق اکبر کے والد صحابی، صدیق اکبر کے صاحبزادے صحابی، صدیق اکبر کے پوتے صحابی۔ کون صدیق اکبر؟ ارے وہی صدیق اکبر جس کے قول و فعل میں امانت و دیانت تھی، جس کی طبیعت میں شفقت تھی، جس کے قلب منور میں روحانیت تھی، جس کی دعا میں قبولیت تھی۔ کون صدیق اکبر؟ حضور ملائکہ علیہ السلام کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہو مگر قربان جاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر پر حضور جن کے گھر دن میں 2 مرتبہ تشریف لے جاتے تھے۔ کون صدیق اکبر؟ ارے وہی صدیق اکبر جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، اذان سنی تو اذان والے کو دیکھا، درود پڑھا تو درود والے کو دیکھا، خطبہ سنا تو خطبے والے کو دیکھا، قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا، جس کی شان نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمائی، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ حاضرین محفل، جو شخص حج کرتا ہے وہ ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جسے ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ حج کرنے والا ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن جو کعبے کو دیکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا نمازی ہو، جہاد کرنے والا غازی ہو، قرآن پڑھنے والا قاری ہو، جو سب سے افضل ہو، حضور کے ساتھ ایمان کو دیکھنے والا صحابی ہو، جو سب سے افضل ہو۔ مقام غور ہے، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں، کعبے کی زیارت کرنے سے حقدار جنت کے بنتے ہیں۔ بھلا ان کو ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں، بھلا ان کو ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں۔ حاضرین محفل، میں آپ کے سامنے صدیق اکبر کی ایک نیکی کا واقعہ پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔
ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات بہت چاندنی رات تھی، آسمان ستاروں کے جھلمل سے جگمگا رہا تھا، مدینے کے چاند تاجدار مدینہ میری گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ آسمان کی ستاروں کی طرف میں نے دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نے کیا آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں ہوں گی؟ حضرات اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المؤمنین کا عقیدہ تھا ہمارے آقا کو تمام آسمان کے ستاروں کی تعداد کا علم ہے اور اپنی امت کی نیکیوں کی بھی خبر ہے۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا، نعم عمر، ہاں عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا آقا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، تو میرے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کدھر گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری نیکیاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی میں سے ایک نیکی کی طرح ہے۔ اسی لیے علامہ اورنگزیب فاروقی نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب سب نفرت کر رہے تھے جو پیار کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب تکفیر کر رہے تھے جو تصدیق کر رہا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب انکاری تھے جو اقراری تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جب سب جان چھڑا رہے تھے اور ابو بکر مال لٹا رہے تھے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرات میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ کوئی وجہ تبسم کی نہ پا کر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے پیارے صدیق تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دراصل مجھے ایک بات یاد آ گئی جس سے میں خوش ہو رہا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اسی سعادت مند انسان کو جنت کا ٹکٹ دینا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی وہ جنتی ہے، اور جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی وہ بھی جنتی ہے۔ حضرات میں اپنا بیان ان اشعار کے ساتھ ختم کر رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو، منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے جو کوئی وسوسہ، شیطان ذہن میں ڈالتا ہے جو کوئی وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ حضرات میرے اس بیان میں جو بھی غلطی ہو گئی ہو تو مولا اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے اور ہمیں 5 وقتہ نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے